انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات پہ ہم غور و خوض کریں گے، سوچیں گے، سنیں گے اس کے بارے میں۔ متی رسول کی بابت لکھی گئی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات لکھا ہوا ہے۔ پھر وہ کشتی پر چڑھ کر پار گیا اور اپنے شہر میں آیا، اور دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا خاطر جم رکھ، تیرے گناہ معاف ہو گئے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم تمام کو خدا بڑی برکت بخشے۔ آج کے کلام کا موضوع جو ہے، انسانی زندگی میں مفلوج پر کیسے آتا ہے، وہ مفلوج کیسے ہوتا ہے۔ اب مفلوج مختلف طرح سے ہے۔ مفلوج یعنی فالج کا اٹیک ہونا، یہ جسمانی فالج کی میں بات نہیں کر رہا، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مختلف طرح سے انسان مفلوج ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں مختلف طرح سے اٹیکس ہوتے ہیں۔ آج ہم ان کو دیکھیں گے۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے۔ کس کے پاس؟ یسوع کے پاس۔ یسوع نے ان کا ایمان، وہ لوگ جو اس کو لے کر آئے تھے، ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، خاطر جم رکھ۔ اب زندگی دعائیا نہ ہو تو روحانی اور جسمانی زندگی مفلوج ہو جاتی ہے۔ دعا نہ کرنا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا، خاطر جم رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اٹ مینس کہ یہ جو اٹیک اس پر ہوا ہے، جو مفلوج ہوا ہے، وہ گناہ کی وجہ سے ہے، کوئی اور کارن وہاں پہ نظر نہیں آ رہا۔ لکھا ہے تیرے گناہ معاف ہوئے۔ تو دعا نہ کرنا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص، اس کا تعلق، اس کا رشتہ خدا کے ساتھ نہ ہو، وہ دعا نہ کرتا ہو، وہ کلام نہ پڑھتا ہو، وہ ہیکل میں نہ جاتا ہو، وہ غیر یقینی کا شکار ہو۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر اس پر یہ اٹیک ہوا ہے، مفلوج ہوا ہے وہ شخص، اور اس کی جسمانی اور روحانی زندگی میں یہ مفلوج پن آیا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ دعا نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے، ہیکل میں نہ جانا یہ بھی گناہ ہے، کلام نہ پڑھنا یہ بھی گناہ ہے، کلام پر عمل نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے، تابعداری نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے، فرما برداری نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے، حکم نہ ماننا یہ بھی گناہ ہے، اپنی سوچوں کو کنٹرول نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے، اپنی زبان کو کنٹرول نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے، اپنے قدموں کو برائی کی طرف سے نہ روکنا یہ بھی گناہ ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس پر یہ مفلوج پن کا اٹیک اسی وجہ سے ہوا۔ بے شک ظاہر تو اس کو اٹھا کر لے کر آئے ہیں، جسمانی طور پر اگر دیکھا جائے تو مفلوج ہوا، اس کی ٹانگیں مفلوج ہوئی ہیں، فالج کا اٹیک ہوا ہے، وہ چل نہیں سکتا ہوگا، اس لیے اس کو اٹھا کر لے کر آئے ہیں جسمانی طور پر۔ لیکن اس کا دوسرا آسپیکٹ دیکھیں، اس کا دوسرا جو نظریہ خیال دیکھیں،
روحانی طور پر، تو یہ چیزیں بھی شامل ہیں اس میں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کلام سن رہے ہیں، میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے، دھیان کرنا ہے کہ کیا یہ چیزیں جو سنی ہیں آپ نے، کیا میں نے تو گناہ نہیں کیا ہے ان چیزوں کو نہ کر کے؟ کیونکہ شام کو ہی میں اور میری مسز بات کر رہے تھے، اور ایک اور بھائی کے ساتھ بھی بات کر رہا تھا میں، کہ پہلے جو تھا یہ کینٹ کا ایریا ایک ہی چرچ تھا، سینٹ جوزف چرچ تھا، تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے ٹرالیاں بھر کر کرسمس پہ اور ایسٹر پہ لوگ وہاں پر جاتے تھے۔ اور اب میں جلوں میں ہوں، تو وہاں پہ جلوں میں ایک ہی چرچ تھا، سلویشن آرمی کا۔ شکر ہے خدا کا کہ آپ چرچ جلوں کے اندر 7 چرچ ہو گئے۔ ہاللیلویا، ان چرچوں کے لیے خدا کا شکریہ ادا کریں۔ تو اس سلویشن آرمی کے چرچ کے اندر پتہ نہیں کا ایک ہی کور تھی، اب وہ کتنی کوریں ہو گئی وہاں، پتہ نہیں کتنے لوگ وہاں پر آتے تھے، کہاں سے آتے تھے۔ سنڈے، کرسمس والے دن اور ایسٹر والے دن، اور سنڈے والے دن 2-3 بات ہوتی۔ لیکن آج جتنا دور تیزی کا جا رہا ہے، اتنا ہی لوگ تیزی سے خدا سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، اس کلام کو پڑھنا گوارا نہیں کرتے۔ اور چرچ میں جب آتے ہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں کن کن کے پاس بائبل ہے، اپنا ہاتھ اٹھائیں ذرا، کن کن کے پاس بائبل ہے؟ نیچے کریں، کون کون پڑھا ہوا ہے؟ خدا تن برکت ہے، جڑے نہیں پڑھے کلام سن لیتے ہو، اس پر غور کریں، دھیان کریں۔ تو یہ کلام ہی ہمیں آخری دنوں میں مجرم ٹھہرانا ہے۔ سو ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ شخص اس کی ایمان کو دیکھ کر، لکھا ہے کہ ان کا ایمان دیکھ کر یہ لوگ اس کو خدا کے پاس لے کر آئے، یسوع کے پاس لے کر آئے۔ اور اس طرح جیسے ہی یسوع نے اسے کہا، خاطر جمع رکھ، بے دل نہ ہو، خوف نہ کر، مت گھبرا، ڈر نہ، یہ بیماری بڑی نہیں ہے، لیکن میں خداوندوں کا خدا، بادشاہوں کا بادشاہ بڑا ہوں، میں تجھے شفا بخشوں۔ تو جو ہی یسوع مسیح کے منہ سے الفاظ اس کے لیے نکلے ہیں، تو اس کی زندگی میں فوراً سے پہلے ایٹ ونس اس کی زندگی میں کام ہونا شروع ہوا۔ اس کا تعلق، رشتہ خداوند یسوع کے ساتھ مضبوط ہونا شروع ہو گیا۔ ہاللیلویا۔ اور اس کے دوست اسے اٹھا کر لے کر آئے، تو یقیناً جب وہ واپس گیا ہوگا، اپنے قدموں پر ناچتا کودتا ہو گیا ہوگا۔ ہاللیلویا۔ اور لکھا ہوا ہے کلام مقدس میں، عبرانیوں 11 باب 6 آیت، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے ان کا ایمان دیکھ کر، تو عبرانیوں 11:6 میں لکھا ہوا ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اپنے طالبوں کو وہ بدلا دیتا ہے۔ اب اس کے وہ طلبگار تھے، وہ شخص جو اس کو لے کر آئے ہیں، ان کا ایمان دے کر، یعنی اٹ مینس کہ وہ ایماندار شخص تھے، وہ چرچ جانے والے تھے، ہیکل میں جانے والے تھے، خدا کا خوف رکھنے والے تھے، کلام کو پڑھنے والے تھے، دعا کرنے والے تھے، روح قدس کی وہ عزت کرنے والے تھے، خدا کے حضور جھکنے والے تھے، خدا کے کلام کے مطابق اپنے آپ
کو شفا بخشے. اور اس لیے لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. وہ اس کے طلبگار تھے, وہ اس کو لے کر آئے, اس کا بدلہ ان کو ملا. کس صورت میں؟ اس کا دوست, اس کا اچھا ساتھی وہ شفا پا گیا. ہاللیلویا. تو زندگی میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خدا کثرت سے کام کرے, ڈونٹ فورگیٹ آلویز ریڈ دا بائبل. یہ مت بھولیں اور بائبل ضرور پڑھیں کہ خدا کا کلام زندہ ہے, دو دھاری تلوار ہے, اور وہ ہمیں جانتا ہے, ہماری ضرورت کے مطابق وہ کلام کرتا ہے. آج شاید آپ جو بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے کہ یوں کہ یہ ضرورت ہو, میری ضرورت ہو, آپ کی ضرورت ہو, وہ آپ کے ساتھ وہ کلام, میرے ساتھ, ہمارے ساتھ وہ کلام کرتا ہے. ہاللیلویا. اب آگے چلتے ہیں. اسی بات میں عبرانیوں 11 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے, اب ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. پہلی بات جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے گناہ کی وجہ سے اس پر یہ ساری چیزیں آئی ہیں. اور میں نے آپ کو بنوائی ہیں کون کون سی چیزیں ہیں. تو ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان شخصوں کا ایمان تھا کہ خدا یسوع اسے چھو لیں گے, اسے کہہ دیں گے, یہ شفا پا جائے گا, اور وہ شفا پا گیا. شفا پانے کے لیے اگر آج آپ کو شفا چاہیے, اگر آج آپ کو زندگی چاہیے, اگر آج آپ کو چھٹکارا چاہیے, اگر آج آپ کو زندگی کی وہ حقیقتیں چاہیے جو آپ کافی دیر سے تلاش کر رہے ہیں, تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کا اقرار کریں. جو ہی آپ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے, آپ کا ایمان تحریک میں آئے گا, آپ کا ایمان کام کرنا شروع کرے گا. اور کیا اقرار کرنا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. پہلی بات یہ اقرار کرنا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. دوسرا یہ اقرار کرنا ہے کہ وہ مر گیا تھا. تیسرا اقرار کرنا ہے کہ وہ جیوتا ہے. اور چوتھا اقرار کرنا ہے کہ وہ باپ کے لینے آ بیٹھا ہے اور میرے لیے اور آپ کے لیے وہ شفاعت کرتا ہے. جو ہی آپ نے یہ اقرار کرنا شروع کیا, آپ کے اندر سے بدروہیں گئی, آپ کے اندر سے وہ بوجھ گیا, آپ کے اندر سے وہ شک کی روح گئی, آپ کا ذہن جکڑا ہوا تھا. جو ہی آپ نے اقرار کرنا شروع کیا وہ آپ کا ذہن آزاد ہو گیا. اور جو ہی آپ محسوس کر رہے تھے کہ مجھے بخار محسوس ہو رہا ہے, تو جو ہی آپ نے اقرار کرنا شروع کیا وہ بخار بھی جا رہا ہے. ہاللیلویا. اقرار کس چیز کا کر رہے ہیں؟ گناہ کا. اس کو سب سے پہلے آپ نے اپنی زندگی سے نکالنا, اقرار کرنا. پھر اس کے بعد وہ چار چیزیں وہ ایک ہی شخص کے اندر جو جس کی زندگی میں ظاہر ہوئی ہے, جو خدا کا بیٹا ہے, جو مر گیا تھا, جو جی اٹھا ہے, اور جو باپ کا جانب بیٹھ کر میرے لیے اور آپ کے لیے شفاعت کرتا ہے. یہ اقرار کریں گے تو یقین جانے ساری زندگی آپ بیمار نہیں ہوں گے. ہاللیلویا. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ آپ کی دعائیہ میٹنگ بھی ہوتی ہے, اس لیے میں ساتھ ساتھ دعا کو بھی ٹچ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی زندگی میں دعا کا عنصر بھی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. روحانی بالغ پن میں اس وقت اگر آپ بالغ نہیں نا ابھی تک ہوئے, تو اس کا مطلب پہلی بات کہ گناہ تھا, دوسری بات کہ اقرار نہیں آپ نے کیا تھا, تیسری بات جو آپ سیکھنے لگے ہیں کہ آپ کا روحانی بالغ پن وہ دعا کے بغیر ہے.
آپ کی زندگی میں دعا نہیں آتی، آپ دعا کرتے ہیں لیکن پنجابی جنہوں کہتے ہیں اسلامی دعا کر لیں، وہ دعا کرتے ہیں، جلدی سے کرتے ہیں، دیر ہو رہی ہے، لیکن اس دعا میں، دعا کے اندر ایک قوت ہے، اس دعا کے اندر قوت ہے، اور قوت اس دعا سے نکلتی ہے جو آپ کی دعا کو دعا بنا دیتی ہے اور جو باپ کے دہنے ہاتھ پہنچ جاتی ہے۔ ہاللیلویا۔ پھر سمجھاتا ہوں، دعا کے اندر قوت ہے، اور وہ قوت دعا کے اندر سے نکلتی ہے، اور آپ کی دعا میں دعا نکلتی ہے، آپ کی دعا سے دعا نکلتی ہے، وہ قوت نکلتی ہے جو باپ کے دینا چاہتی ہے، اور وہ دعا آپ کی شفاعت ہے جو باپ کے دینا چاہتی ہے، اور جو فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ہاللیلویا۔ دعا میں قوت ہے، یاد رکھیں۔ آپ کی دعائیہ زندگی اس وقت ترقی کرے گی جب آپ بالغ ہوں گے دعا کرنے میں، آپ کا تعلق، آپ کا رشتہ، آپ کا تعلق خدا کے ساتھ مضبوط ہوگا،